بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ الحمد للہ ہمارا تفسیر جلالین کے اسباق کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور ہم سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں۔ کل بھی چند آیات ہم نے پڑھی تھی جن کے اندر اسلام کے بارے میں اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر کفار تھے، ان کا پہلے زمانے کے کفار کے ساتھ جو مطابقت تھی، جو مشابہت تھی، ان کو بھی بیان کیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو اب آگے والی آیت سے آگے سبق پڑھتے ہیں، تو شروع کرتے ہیں۔ کہتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا کی، یتلونہ حق تلاوتہ، اس حال میں کہ وہ اس کو تلاوت کرتے ہیں جس طرح اس کے تلاوت کرنے کا حق ہے۔ یعنی جن کو ہم نے کتاب دی، تو جن کو کتاب دی ہے وہ لوگ اس کتاب کو ویسے تلاوت کرتے ہیں، ویسے پڑھتے ہیں کہ جس طرح اس کو پڑھنے کا حق ہے۔ یہی لوگ اس پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ اس پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ ومن یکفر بہ، اور جو اس کا انکار کرے گا، جو اس کا کفر کرے گا، فاولئک هم الخاسرون، یہی لوگ خسارے والے ہیں۔ کتاب کے بعد نکالا مبتدا، یعنی یہ مبتدا ہے، الذی اسم موصول، پھر آتینا یہ سارا مل ملا کے یہ سارا سلیہ بنے گا، اور جو یتلونہ حق تلاوتی ہے یہ حال ہے، کہ حال ذوالحال یہ سارا مل کر یہ بنے گا مبتدا۔ کہتے ہیں مبتدا، اس کے اندر غرض مفسر ہوگا ترکیب بیان کرنا۔ آگے کہتے ہیں یقرعونہ کما انزل، یعنی اس قرآن کو ویسے پڑھتے ہیں جیسے نازل ہوا تھا، جیسے قرآن نازل ہوا ہے ویسے ہی اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، اس کی قرات کرتے ہیں۔ غرض مفسر ہوگا آسان معنی بیان کرنا۔ والجملۃ حال، اور یہ جملہ حال ہے، یعنی یتلونہ حق تلاوتہ، یہ جو جملہ ہے یہ حال ہے۔ اس کے اندر غرض مفسر ہوگا ترکیب بیان کرنا۔ اب حق تلاوت ہی کے اندر اعراب بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں حق نصب علی المصدر، حق کو نسب دی گئی ہے مصدر کے طور پر، یعنی یہ جو 3 نمبر حاشیہ ہے مصدر کے اوپر، اس سے آپ نیچے دیکھیں گے تو وہاں پر لکھا ہوا ہے فی الحقیقت صفت، یہ جو حق ہے، حق تلاوتی ہے، تو یہ در حقیقت صفت ہے مصدر محذوف کی، اور دراصل تھا پوشیدہ کیا ہوگا، تقدیرہ تلاوتن حق تلاوت، یتلونہ تلاوتن حق تلاوتی، یعنی حق یہ صفت ہے، اور تلاوتن محذوف نکالیں گے تو وہ بنے گا مفعول مطلق۔ تلاوتن جو معذوف مانیں گے وہ بنے گا مفعول مطلق، یعنی وہ مصدر ہے، اور جو مفعول مطلق ہوتا ہے وہ مصدر ہوتا ہے۔ تو پھر حق تلاوت ہی یہ مضاف الیہ مل کر پھر اس مفعول مطلق کی کیا بنے گی، صفت، پھر صفت موصوف مل کر یہ بنے گا یتلونہ کا مفعول مطلق، پھر یہ بنے گا حال۔ ٹھیک ہے، پھر یہ حال ذوالحال مل کر، یہ صلہ موصولہ مل کر بنے گا مبتدا، اور اس کی خبر آگے والی آ رہی ہے اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں والخبر اولئک یؤمنون بہ، اور خبر یہ آگے والی آیت ہیں۔ اس کے اندر غرض مفسر ہوگا ترکیب بیان کرنا۔ اب آگے شان نزول بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں نزلت فی جماعت قدم من الحبشۃ و اسلموا،
یعنی یہ ایسی جماعت کے بارے میں نازل ہوئی جو حبشہ سے آئی تھی، وہ اسلم اور اسلام لے آئی، یعنی ایک جماعت، ایک گروہ حبشہ سے آیا تھا اور حبشہ سے آ کر وہ مسلمان ہوا تھا، تو اس گروہ کے بارے میں، اس جماعت کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، یعنی الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، یہ جو آیت ہے اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ حبشہ سے آئے ہوئے لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی، تو اس کے اندر غرض مفصل ہوگا شان نزول بیان کرنا۔ آج کہتے ہیں من یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، جو اس کا انکار کرے، یعنی بالکتاب المعطا بان یحرفوہ، یعنی اس کتاب کا انکار کرے، اس کتاب کا کفر کرے جو ان کو دی گئی ہے۔ کس طرح انکار کرے، کس طرح کفر کرے؟ کہ اس کے اندر تحریف کرے، اس کے جو احکام ہیں ان کو تبدیل کرے، تو وہی لوگ خسارے والے ہیں۔ تو اس کے اندر غرض مفسر ہوگا وضاحت بیان کرنا، ہم الخاسرون، یہی لوگ خسارے والے ہیں، یعنی لمسیرہم الی النار المعبدۃ علیہم، یعنی ان کا اس جہنم، اس آگ کی طرف پہنچنے کی وجہ سے، یا اس آگ میں پڑنے کی وجہ سے کہ جو آگ ان پر ہمیشہ ہوگی، یعنی وہ آگ کون سی ہے؟ وہ جہنم کی آگ۔ غرض مفسر ہوگا وضاحت بیان کرنا۔ اب کہتے ہیں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر کی، اور بے شک میں نے تم کو جہانوں پر فضیلت دی۔ تو عالمین کے اندر جو الف لام ہے یہ عہد ذہنی کا ہے، عہد کا ہے، یعنی اس وقت جو زمانہ تھا، اس وقت جو افضل ترین قوم تھی وہ بنی اسرائیل تھی، پھر انہوں نے نالائکیاں کی، شرارتیں کی، اور طرح طرح کے انبیاء کرام کو معاذ اللہ شہید کیا، اور دیگر بھی جو انہوں نے خرافات کیے، تو اس وجہ سے پھر وہ ان کی جو فضیلت تھی وہ ان سے لی گئی۔ اب قیامت تک جو افضل ترین قوم ہے وہ امت مسلمہ ہے، تمام امتوں سے افضل امت مسلمہ، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں تقدمہ مثلہ، اس آیت کی مثل گزرا ہے، یعنی یہی سیم آیت پیچھے گزری ہے یہ سلف تقریباً۔ لام کا کیا نام بتایا؟ جی، یہ سلف لام کا کیا نام کا عالمین والی؟ ذہنی، عہد ذہنی، عہد ذہنی، یہ زمانے کے لیے ہوتی ہے؟ ہاں، یعنی کسی مخصوص شخصیت کے لیے ہوتی ہے، یعنی کوئی مخصوص چیز جو ہے وہ ذہن میں ہوتی ہے، پھر اس ذہن کے اعتبار سے اس لفظ سے وہ چیز مراد ہوتی ہے۔ جیسے کبھی کبھار آتا ہے کہ ان نبی، تو ان نبی سے مراد کبھی کبھار حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا ذکر چل رہا ہوتا ہے، تو ان نبی پر جو الف لام ہوتا ہے وہ بھی عہد ذہنی کا ہوتا ہے، یعنی نبی سے مراد ہمارے ذہن کے اندر کون سا نبی ہوتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ ویسے جی تو جی نبی تو مطلق ہے نا، اس سے کون سا بھی نبی مراد ہو سکتا ہے، لیکن الف لام سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر فلاں نبی مراد۔ ٹھیک ہے، تقدم مثلو، یعنی اس آیت کے مثل پیچھے گزرا ہے، غرض مفسر ہوگا وضاحت کرنا۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون، ڈرو اس دن سے کہ جس دن ایک جان دوسری جان کا کسی چیز سے بدلہ نہیں بنے گا، ولا يقبل منها عدل، اور نہ ہی اس جان سے فدیہ قبول کیا جائے گا،
اور نہ ہی اس جان کے لیے شفاعت کو قبول کیا جائے گا، اس نفس کے لیے، جان کے لیے شفاعت کو قبول کیا جائے گا، ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر کفار کا ذکر ہے، شفاعت قبول کن کے بارے میں نہیں کی جائے گی؟ کفار کے بارے میں۔ اب وتقو کے بعد خافو نکالا، یعنی ڈرو، غرض مفسر ہوگا معنی مرادی بیان کرنا، کیونکہ وتقو کا مطلب ہوتا ہے متقی ہونا، تو اس کی دوسری معنی بھی مراد ہو سکتی تھی، یعنی کوئی اور جو ہے وہ احتمال بھی موجود ہے، لیکن یہاں پر خافو نکال کر بتایا کہ یہاں پر وتقو سے مراد خافو ہے، تو غرض مفسر ہوگا معنی مرادی بیان کرنا۔ تجزیہ کے بعد نکالا تغنی، تو اس کے اندر بھی غرض مفسر ہوگا جو ہے وہ معنی مرادی بیان کرنا۔ تغنی کا مطلب ہوتا ہے کسی سے مستغنی ہونا، یعنی کسی کو فائدہ دینا، یعنی ایک جان دوسری جان کو کسی چیز کا فائدہ نہیں دے گی۔ نفسن فی ہے، یعنی ایک جان دوسری جان کے اندر کوئی چیز کا فائدہ نہیں دے گی۔ عدلن کے بعد نکالا فداؤن، عدلن سے مراد ہے فدیہ، یعنی ایسا نہیں ہوگا قیامت والے دن کے کسی جان کو کہا جائے کہ تم اتنے پیسے دو، اتنی رقم دو، پھر تم نے جو خرافات کیے ہیں، تم نے جو کفر کیا ہے، تم نے جو گناہ کبیرہ کیے ہیں، وہ سارے کے سارے گناہ تم سے معاف کیے جاتے ہیں، تم اتنا فدیہ ادا کرو، پھر تمہیں جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو ان سے کوئی بھی فدیہ نہیں لیا جائے گا۔ یہاں پر غرض مفسر ہوگا عدل کی معنی مرادی کو بیان کرنا، کہ عدل سے کیا مراد ہے۔ عدل سے مراد ویسے عدالت بھی ہو سکتی ہے، انصاف بھی ہو سکتا ہے، لیکن عدل سے مراد یہاں پر فدیہ ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں یمنعون من عذاب اللہ، اس کو مجہول پڑھیں گے، یمنعون من عذاب اللہ، یعنی ان کو اللہ کے عذاب سے منع نہیں کیا جائے گا، روکا نہیں جائے گا، یعنی ان کو عذاب میں داخل ہی کیا جائے گا۔ درج مفسر ہوگا آسان معنی بیان کرنا۔ آگے کہتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور یاد کرو جب اللہ نے، ابتلا کا جو فاعل ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یاد کرو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، بلکہ ابتلا کا فاعل آگے رب آ رہا ہے، یاد کرو جب آزمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند کلمات کے ذریعے، یاد کرو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رب نے ابراہیم علیہ السلام کو چند کلمات کے ذریعے آزمایا۔ ٹھیک ہے، واو کے بعد اس کو نکالا، غرض مفسر ہوگا معذوف کو بیان کرنا۔ ابتلا کے بعد اختبرا نکالا، یعنی اختبرا کا مطلب ہوتا ہے امتحان لینا، یعنی جب امتحان لیا یا آزمایا۔ غرض مفسر ہوگا آسان معنی بیان کرنا۔ ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے آسان معنی بیان کرنا، ایک ہوتا ہے معنی مرادی بیان کرنا۔ تو معنی مرادی کے اندر کیا ہوتا ہے؟ بہت سے احتمال ہوتے ہیں، تو احتمالات میں سے کسی ایک احتمال کو لیتے ہیں اور اس کو بیان کرتے ہیں، تو وہاں پر کہتے ہیں ہم غرض مفسر ہے معنی مرادی بیان کرنا۔ اور آسان معنی کے اندر کیا ہوتا ہے؟ لفظ ہوتا ہے، لیکن اس لفظ کی آسان معنی ہوتی ہے کہ وہ جو لفظ ہوتا ہے اس لفظ کی معنی تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے، اور جو تفسیر کے اندر معنی آئی ہوتی ہے تو اس کے اندر معنی آسان ہوتی ہے۔ تو ابتلا کا ویسے معنی ہوتا ہے مبتلا کرنا، تو اختبار کا مطلب ہے امتحان لینا، آزمانا، تو یہ ہو جائے گا آسان معنی بیان کرنا۔ تو یہ تھوڑا سا فرق ہے، دونوں سیم سیم نہیں ہے۔ آگے کہتے ہیں وفی قراءۃ ابراہام، ایک قرات کے اندر ابراہام آیا ہے، ابراہیم کی جگہ پر ابراہام آیا ہے، تو اس کے اندر غرض مفسر ہوگا قرات بیان کرنا۔ بے کلمات کے بعد نکالا بے اوامر و نواہن، کلفہ بہا، یعنی
عوامر یعنی حکم حکموں کے ساتھ، اور نواہی منع کرنے کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو آزمایا۔ کلفہ بہا، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو ان کا مکلف کیا تھا۔ وہ ضمیر کا مرجع ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کا مکلف کیا تھا، یعنی یہاں جن کا مکلف کیا تھا، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں اب اس کے اندر غرض مفسر ہوگا کلماتن کی وضاحت کرنا، یا کلماتن کی مراد بیان کرنا۔ اب وہ کلمات کون سے تھے، وہ احکام کون سے تھے جن کا اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مکلف کیا تھا، اس کے بارے میں کہتے ہیں قیل ہی مناسک الحج، کہا گیا ہے کہ یہ حج کے مناسک تھے جن کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا۔ وکیلا المدمدۃ، اور ایک اور کہا گیا ہے کہ یہ چیزیں ہیں، اب تھوڑی سی چیزیں بیان کریں گے تو وہ کلمات ان سے مراد یہ چیزیں بھی ہو سکتی ہیں۔ وہ کون کون کی چیزیں کہتے ہیں؟ قیلا المدمدۃ، کہا گیا ہے کہ وہ کلی کرنا تھا، والاستنشاق، اور ناک میں پانی چڑھانا ہے، والسواک، اور مسواک کرنا ہے، وقص شارب، اور مونچھوں کو کاٹنا ہے یا کم کرنا ہے، یعنی مونچھوں کو بڑا نہیں کرنا بلکہ کس شارب یعنی مونچھوں کو کاٹنا ہے، وفرق الراس، اور بالوں کو، سر کے بالوں کو کیا کرنا ہے؟ تفریق کرنی ہے، یعنی جو ہم کنگھی کے ذریعے بالوں کو ایک طرف کرتے ہیں، بیچ سے بالوں کو، آدھے بالوں کو ادھر کرنا، آدھے بالوں کو ادھر کرنا، تو یہ تفریق ہو جاتی ہے، بالوں کو جدا کرنا ہوتا ہے۔ تو راس سے مراد یہاں پر ہے بال ہے، آپ نیچے حاشیے نمبر 9 کے اندر دیکھیں گے تو مراد ہے فرق شعرہ الی جانب الایمن و جانب الایسر، یعنی الٹی اور سیدھی جانب سے بالوں کو جدا کرنا، یعنی وہی ہو جائے گا کنگھی کرنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان احکام میں سے یہ بھی حکم دیا تھا وہ فرق الراس، سر کے بالوں میں تفریق کرنا یعنی کنگھی کرنا، وکل مل وکل مل اظفار، اور ناخنوں کو کاٹنا، اظفار کا مطلب ہے ناخن، ونتف الابط، اور بغلوں کی صفائی کرنا، ابط کا مطلب ہے بغل، یعنی بغل کے جو بال ہیں ان کو صاف کرنا، ان کی صفائی کرنا، وحلق العنق، آنا، وحلق العانہ، آنت بولتے ہیں موئے زیر ناف، موئے زیر ناف یعنی جو ناف کے نیچے بال ہیں ان کو جو ہے وہ کاٹنا، حلق کا مطلب ہوتا ہے ان کو کاٹنا، جیسے سر منڈواتے ہیں تو وہاں پر بھی کہا جاتا ہے کہ حلق کروانا، تو حلق کا مطلب ہوتا ہے بالوں کو منڈوانا۔ تو آنا کا مطلب ہے موئے زیر ناف، یعنی موئے زیر ناف کو کاٹنے کا اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا۔ والختنان والختان، اور جو ہے وہ ختنہ کروانا، ختنہ کروانے کا بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا، والاستنجا، اور استنجا کا بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا تھا۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں ہمارے اندر بھی ساری چیزیں پائی جاتی ہیں، تو ان کو سنت ابراہیمی کہا جاتا ہے۔ ختنہ کروانا، موئے ظریف ناف صاف کرنا، بغلیں صاف کرنا، اور اسی طرح ناخن کاٹنا، استنجا کرنا، کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، تو یہ جتنی بھی چیزیں بیان کی گئی ہیں تو یہ ساری کی ساری سنت ابراہیمی کے اندر آتی ہیں۔ صحیح ہے۔ جی استاد جی۔ اس کے اندر غرض مفسر ہوگا وضاحت بیان کرنا۔
یا کلماتن کے اندر اقوال کو بیان کرنا، کلماتن کی مراد کے اندر اقوال کو بیان کرنا، یہ بھی غرض مفسر ہو سکتا ہے۔ آگے کہتے ہیں فَأَتَمَّهُنَّ، پھر ابراہیم علیہ السلام نے ان کو پورا کیا۔ اتم یہ فعل ہے، اس کا فاعل ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو پورا کیا، یعنی وہ جو کلمات تھے، وہ جو احکام تھے، سارے کے سارے آپ نے ادا فرمائے۔ یعنی ادا ہن تاماتن، یعنی ان کو مکمل طور پر ادا فرمایا۔ نیچے لکھا ہوا ہے آیت و ابراہیم الذی وفا، وہ ابراہیم جس نے پورا کیا۔ وفا کا مطلب ہوتا ہے پورا کرنا، تو جو احکام ان کو دیے گئے تھے، جن چیزوں کا ان کو مکلف کیا گیا تھا، جو کلمات کے ذریعے ان کو آزمایا گیا، تو آپ اس آزمائش کے اندر، آپ اس امتحان کے اندر کیا ہو گئے؟ سرفراز ہو گئے، اور انہوں نے مکمل طور پر انہوں نے اس کو ادا فرمایا۔ اتم یہ مکمل کرنے کی معنی میں ہے، یعنی صحیح طور پر ان کو ادا کیا۔ ویسے تو یہاں پر ادا ہونا بھی آ سکتا تھا، لیکن جو تام طور پر ادا کرنا ہے، مکمل طور پر، پرفیکٹ طور پر جو ادا کرنا ہے، وہ اتم کے اندر معنی آتی ہے۔ اسی کے اندر اسی لیے آگے تاماتن لائے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو غرض مفسر ہوگا آسان معنی بیان کرنا۔ قال تعالی، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ان کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، لہو کے اندر ضمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف راجع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما، بے شک میں تمہیں لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں، بے شک میں تمہیں بنانے والا ہوں لوگوں کے لیے امام، یعنی قدوتن فی الدین، یعنی دین میں قائد بنانے والا ہوں۔ قدوت کا مطلب ہے قائد، سربراہ، امام۔ ٹھیک ہے، تو اس کے اندر غرض مفسر ہوگا آسان معنی بیان کرنا۔ قال ومن ذریتی، عرض کی اور میری اولاد سے، یعنی میری اولاد سے بھی کیا کریں آپ؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کو عرض کر رہے ہیں کہ میری اولاد سے بھی آپ جو ہے وہ امام بنائیں، یعنی اولادی اجعل ائمتن، یعنی میری اولاد کو بھی امام بنا۔ غرض مفسر ہوگا آسان معنی بیان کرنا۔ یا پھر یہ جو ہے وہ اس بات کی طرف اشارہ ہے، اوپر بین سطور لکھا ہوا ہے اشارۃ الی ان الجار متعلق بالمحذوف، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ جو جار مجرور ہے، یہ محذوف کے ساتھ متعلق ہوگا، یعنی اجعل اولادی ائمتن، یعنی اجعل ائمتن من ذریتی، اجعل ائمتن من ذریتی، تو غرض مفسر ہوگا محذوف متعلق کو بیان کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو یہاں پر ایک چیز معنی کے اعتبار سے ذہن میں رکھنی ہے، جب اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں قال کا قول آئے، تو وہاں پر معنی کریں گے ہم فرمانا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ لیکن جو مخلوق کی طرف سے قال کا قول آئے گا اللہ تعالیٰ کے لیے، تو وہاں پر ہم ترجمہ کریں گے عرض کرنا۔ تو میں نے قال انی جاعلک للناس کے اندر میں نے قال کا ترجمہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ٹھیک ہے۔ اور قال ومن ذریتی، چونکہ یہاں پر قال کا فاعل حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، تو میں نے ترجمہ کیا ہے اس کا کہ عرض کی اور میری اولاد سے بھی امام بنا۔ ٹھیک ہے، تو اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ جب بلند ذات کے لیے قال کا قول آئے، تو وہاں پر فرمانا کہیں گے، ارشاد کہیں گے، ارشاد فرمانا، اور جو ادنا ذات
کے لیے کالا کا کول آئے تو وہاں پر عرض کرنا کہیں گے۔ تو اسی طرح صحابہ کرام کے بارے میں جب کول آئے حضور کے بارے میں کہ قال فلان للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں صحابی نے حضور کے بارگاہ میں عرض کی، وہاں پر یہ نہیں کہیں گے کہ فرمایا۔ پھر جب حضور صحابہ کے لیے فرمائیں گے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأبی بکر، حضور نے حضرت ابو بکر صدیق کے لیے فرمایا، وہاں پر یہ نہیں کہیں گے کہ عرض کی۔ ٹھیک ہے، تو یہ بھی ادب کا لحاظ ہے، یہ بھی ایک ہمیں ہمیں استادوں سے ہمیں علماء سے یہ چیز ملتی ہے کہ ادب کو ہر چیز کے اندر ملحوظ خاطر رکھنا ہے، اور ہم اہل سنت والجماعت ہیں تو ادب والی جماعت ہیں۔ ٹھیک ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ میری اولاد سے بھی امام بنا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین، کہ میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا، یا میرا عہد ظالموں کو نہیں ملتا۔ ٹھیک ہے، تو کالا کے اندر اس کا فائل ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا جو عہد ہے، میرا جو وعدہ ہے وہ ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ آگے بالامامت یعنی جو امامت کا وعدہ ہے، غرض مفسر ہوگا عہد کی معنی مرادی بیان کرنا، یعنی ظالمین سے کیا مراد ہے؟ الکافرین منہم، یعنی ان میں سے جو کافر ہوں گے ان کو امام ہونے کا شرف نصیب نہیں ہوگا، لیکن جو آپ کی اولاد میں نبی ہوں گے تو وہ نبی کیا ہوں گے؟ امام ہوں گے۔ جیسے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی، وہ بھی جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، وہ نبیوں کے بھی امام ہیں۔ تو امامت کا جو عہد ہے، جو وعدہ ہے، وہ ظالموں کو نہیں ملے گا بلکہ ان کو ملے گا جو ظالم نہیں ہے۔ کہتے ہیں دل علی انہ ینالہ غیر ظالم، یہ آیت دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ وہ جو عہد ہے وہ پہنچے گا اس کو کہ جو ظالم نہ ہو۔ غیر ظالم، ظالم کے علاوہ اللہ تعالیٰ کا عہد پہنچے گا، اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے، جو امامت کا عہدہ ہے، وہ اس کو ملے گا جو ظالم نہیں ہے۔ اس کے اندر غرض مفسر ہوگا ظالمین کی مراد بیان کرنا اور وضاحت بیان کرنا، دلہ سے وضاحت بیان کرنا، اور کافرین منہم کے اندر غرض مفسر ہوگا ظالمین کی مراد بیان کرنا۔ ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے، اس کو آپ اچھی طرح سے یاد کیجیے گا، اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لیں۔